اگر یہ مان لیا جائے کہ اقامت سے پہلے ہی مقتدی کو کھڑا ہونا چاہیے یا جو ہی الفاظ اقامت مکبر کہنا شروع کرے تو اس وقت ہی مقتدی کو کھڑا ہونا چاہیے، تو پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب مکبر کہے گا حی الفلاح یا حی الصلاح یا قد قامت الصلاۃ، ان الفاظ کا کیا مطلب بنے گا؟ حی کا مطلب ہے آؤ، آگے بڑھو، متوجہ ہو۔ جب پہلے سے ہی بندہ آگے آ گیا، متوجہ ہو گیا اور وہ تیار ہو گیا، تو پھر اس کے بعد حی لفظ کہنے کا کیا مطلب بنے گا؟ جب تمام لوگ پہلے سے ہی کھڑے ہو چکے ہیں، صفیں بھی درست ہو چکی ہیں، نماز کے لیے لوگ آمادگی کا اظہار پہلے سے ہی کر چکے ہیں، پھر اس دعوت پکار یعنی کہ حی الفلاح کا محل کیا باقی رہ جاتا ہے؟ مزید یہ کہ اگر اقامت سے پہلے ہی کھڑا ہونا چاہیے، پھر مزید ایک سوال یہ جنم لیتا ہے کہ پھر حدیث میں یہ آیا کہ جب اقامت ہو چکے تو امام کو اقامت سننے کے بعد کھڑے ہو کر لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ اگر صفیں پہلے سے ہی درست ہو چکی ہیں، لوگ پہلے سے ہی صف میں سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں اور کھڑے ہو کر انہوں نے اقامت سنی ہے، تو پھر اقامت ہونے کے بعد امام کو کیوں تلقین کی گئی کہ وہ لوگوں کو کہے کہ تم صفیں سیدھی کر لو، اور امام کو چاہیے کہ لوگوں کی صفوں کی طرف دیکھے اور امام لوگوں کی صفوں کو سیدھا کرائے؟ یہ ساری سچویشن یہ خود بتاتی ہے کہ مقتدی کو حی الفلاح کے اوپر ہی کھڑا ہونا چاہیے، اور یہی سنت ہے، یہی اخوت ہے، یہی انصب ہے، ورنہ پھر ان الفاظ کا کوئی معنی نہیں بنے گا۔ اس کی ایک آسان سی مثال سمجھیے، خالد کہتا ہے زید کو، اے زید بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، تو زید خالد کے کہنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، تو اب کہا جائے گا کہ زید نے خالد کی بات کو مانا ہے، حکم کی تعمیل کی۔ اسی طرح بھی خالد نے زید کو حکم ہی نہیں دیا کھڑے ہونے کا، تو زید پہلے سے ہی کھڑا ہو جائے، تو کیا یہ امر دعویٰ کر سکتا ہے یا یہ حکم سمجھ سکتا ہے کہ خالد کے حکم کی زید نے تعمیل کی ہے؟ ہرگز نہیں، ابھی تو خالد نے اس کو کہا ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، خالد نے ابھی زید کو حکم ہی نہیں دیا، زید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اب جو ہی زید کھڑا ہو چکا ہے اس کے بعد اب خالد کہتا ہے کہ زید بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، اگر حالانکہ وہ پہلے سے ہی کھڑا ہے، تو پھر یہ تو کھڑا ہونا کیا کہنا اس کے لیے یہ بے معنی ہو جائے گا۔ تو جب بندہ پہلے سے ہی کھڑا ہو گیا اقامت میں نماز کے لیے، جماعت کے لیے، تو پھر حی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تحقیق نماز قائم ہو چکی، تو قائم تو پہلے ہو چکی تھی، کامیابی کے لیے بندہ تو پہلے ہی کھڑا ہو چکا تھا، نماز کے لیے تو بندہ پہلے کھڑا ہو چکا تھا، تو اب کس کو کہا جا رہا ہے یہ حی الفلاح؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو یہ حی الفلاح کا جو بعد میں کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ ابھی تم کھڑے نہیں ہوئے، تو جو ہی مکبر اقامت کہنے والا حی الفلاح کہے تو تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد فوراً صفیں سیدھی کر لو۔ پھر اس کے بعد بھی صفیں سیدھی نہ ہو تو امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی تلقین کرے اور لوگوں کو بتائے کہ تم نے صفیں درست کرنی ہے۔ تو لہٰذا الفاظ اقامت خود یہ احساس دلاتے ہیں کہ جب مکبر حی الفلاح کے اوپر پہنچے یا حی الصلاح کے اوپر پہنچے تو اس وقت مقتدی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہی سنت ہے، یہی انصب ہے، یہی اخوت مذہب ہے اور یہی ادب کے لائق ہے۔ اس پر بے شمار حدیث بھی دلالت کرتی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو عرض کریں گے۔